میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے کو آپ نے علماء سے سنا ہوگا, اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا, لیکن میری زبان سے یہ واقعہ پہلی مرتبہ آپ سنیں گے. اور دیکھیے اس واقعے کو جب میں سنا رہا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا ایمان سے پہلے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے, اور جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے. وہ دیکھیے, دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ تھا فرعون, اور فرعون کا سب سے بڑے دشمن کہہ لو, فرعون کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جب فرعون موسیٰ اور ان کی قوم سے تنگ آ گیا, جب فرعون موسیٰ اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے پریشان ہو گیا, تب اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا, اے موسیٰ آؤ اپنے قوم کو لے کر آؤ, ایک میدان میں ہم جمع ہوتے ہیں, ایک میدان میں رہتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, ایک میدان میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں, آؤ آمنے سامنا کر لیتے ہیں, آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں. تمہارے پاس جو سچائی ہے تم اس کو پیش کرو, ہمارے پاس جو سچائی ہے ہم اس کو پیش کریں, دیکھتے ہیں کون حق پر ہے, جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اب موسیٰ کی قوم ادھر کھڑی ہے, فرعون کا لشکر ادھر کھڑا ہے. آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرعون اپنے ساتھ کس کو لایا؟ جادوگروں کو. اس کو بڑا بھروسہ تھا اپنے جادوگروں کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس کو لائے؟ انہی چند لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے. مقابلہ ہوتا ہے. فرعون نے جادوگروں سے کہا سنو, ہارنا نہیں چاہیے, ایسا تلسم دکھاؤ, ایسا کرتب دکھاؤ جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بھاگ جائیں. جیسے ہی فرعون نے یہ کہا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون بے فکر رہیے, جیتیں گے تو ہم ہی, ہم ایسا جادو دکھاتے ہیں, ایسا تلسم دکھاتے ہیں, ایسا کرتب دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے سامنے جو لوگ ایمان لائے ابھی بھاگ کھڑے ہوں گے, ڈر جائیں گے, بھاگ جائیں گے, کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. میں دکھانے جا رہا ہوں, لیکن ہمیں اپنا تلسم دکھانے سے پہلے اتنا بتا دو, اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون ہم اپنا جادو دکھائیں گے, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی, لیکن یہ بتا دو کہ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, ہمارے لیے انعام کیا دو گے, ہمیں انعام سے کیا نوازو گے؟ ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ کی فوج سے جیت گئے, موسیٰ کی قوم سے جیت گئے, تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں کیا انعام دو گے آپ؟ کیا ہمارا انعام ہوگا؟ اتنا کہنا تھا. فرعون کا جواب سنو, فرعون کا جواب کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر تم فرعون سے اگر تم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ کی قوم بھاگ گئی اور موسیٰ پر غالب آ گئے, تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, تم ہمارے وزیر بن جاؤ گے, ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے, ہم تمہیں منسٹر بنا دیں گے, ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تب تم ہمارے خاص قرابت داروں میں ہو جاؤ گے, ہمارے مقرب بن جاؤ گے, ہمارے ساتھ تمہارا اچھا معاملہ ہوگا, یعنی تم ہمارے پاس بیٹھو گے, ہم کوئی بھی کام کریں گے ملک کے لیے تو تم سے مشورہ کریں گے, تمہیں اچھی دولت دیں گے, اچھا پیسہ دیں گے, اچھے انعام سے تمہیں نوازیں گے, تو ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. اب مودی جی کہہ دیں کسی سے
یہ کام کر دو تو ہمارے قریبی ہو جاؤ گے، تو وہ آدمی وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مودی جی تو بہت دور کی بات، آپ کے نتیش جی اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو وہ آدمی قریب ہو جائے گا فوراً. ارے صاحب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے. ارے زندگی بھر ہمیں کیا کرنا ہے، اتنا کما لیں گے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں گے. اب فرعون نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے کیبنٹ میں ہمارے وزیر بن جاؤ گے، تو جادوگروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اب جادوگروں نے اپنا تلسم دکھایا، اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. جانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی. جو ان کے پاس رسیاں تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی. جیسی رسی پھینکی وہ رسی رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی. دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، نہ ڈرو نہیں. یہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ سانپ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سانپ نہیں ہے، یہ نظروں کا پھیر ہے. یہ تمہیں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ سانپ ہے نہیں، یہ ان کا جادو ہے. آنکھوں پر انہوں نے نظر بند کر رکھی ہے، یہ رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہے. اس لیے رکو، ڈرنا نہیں. جیسی وہ رسیاں رینگنے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے لگیں، ان کو سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ڈرنے لگی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے نبی کو حکم دیا، ان القی عصاک، اے موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو. کیوں ڈر رہے ہو؟ اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو اور پھر ہماری قدرت دیکھو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین کے اوپر مار دی، جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ زمین کے اوپر مار دیا. جیسے ہی زمین کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. اژدہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، منہ کھولا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. فرعون کے جادوگروں کی جو رسیاں سانپ دکھ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈا مارا تو اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے جو منہ کھولا تو سارے فرعون کے جادوگروں کے سانپ کو وہ کھا گیا. اب جادوگر تو ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہیں سے سمجھ گئے، وہیں سے احساس پیدا ہو گیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. اگر کچھ ہو گیا ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے موسیٰ کو. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ موسیٰ کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ موسیٰ کے پاس جو نشانی ہے، جو چیز ہے، وہ ہمارے جادو کے اوپر بھاری ہے، ہم ہار ہی جائیں گے. اس لیے جیسے ہی ان فرعون کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ اژدہا ہماری رسیوں کو کھا گیا، ہمارے سانپوں کو کھا گیا، تو ان کا دل بدل گیا اور ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا اور فوراً چیخ پڑے. قرآن کہتا ہے فرعون کے جادوگروں نے چیختے ہوئے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم گواہی دیتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ہاں ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس خدا پر، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہارون کا رب ہے. اب جب یہ ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا ڈر لگا. اچھا، فرعون کو بڑا وہ ہوا، ہم تمہیں اپنے لیے لائے تھے کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے، موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے. تمہاری ہمت کیسے پڑی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا اے فرعون غلط فہمی میں ہو،
جب واضح نشانیاں آ گئیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے دیکھ لیا، تو پھر ہم تم سے اجازت لے کر کیوں ایمان لائیں؟ ہمارے دل نے اندر سے گواہی دی، ہم ایمان لائے، آج سے تو ہمارا رب نہیں ہے، آج سے میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اب جانتے ہو ابھی تک جو انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام؟ اب جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو فرعون نے ان کو دھمکی کیا دی؟ سن تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی اعلان کرنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں بیٹھیے، آیا کچھ وید سننا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن و حدیث سے زیادہ یہ قوم ویدوں پہ مرتی ہے۔ ارے اسی وید کے چکر میں تو یہ تیاگی بن گیا ہے، اور آپ کو قرآن حدیث ایمان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس واقعے کو پورا سن لیجئے آپ۔ میرے بھائیوں سنیے، اس کے بعد فرعون نے جو دھمکی دی، اس دھمکی کو سنیے۔ کہا کہ اچھا تو تم ایمان لائے ہو؟ کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ تو کہا سنو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آئے موسیٰ پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہارے پیر کٹوا دوں گا، من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ اگر یہ ہاتھ کاٹیں گے تو یہ پیر کاٹیں گے، اور اگر یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر۔ آئے میرے جادوگروں، تم تو پلٹ گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، اور ہاتھ پیر کٹوانے کے بعد ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ فرعون کے لشکر کے سامنے ان جادوگروں نے جب اسلام قبول کیا تو جانتے ہو فرعون نے یہ دھمکی دی، اور جب یہ دھمکی دی تو اب ایمان پیدا ہو گیا تھا۔ آمنا برب العالمین کہہ چکے تھے، رب موسیٰ و ہارون کہہ چکے تھے، اب یہ کیسے پلٹ جائیں؟ اس دھمکی کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ کیا جواب دیا؟ آئے فرعون سن، تو میرا ہاتھ کٹوائے گا، میرا پیر کٹوائے گا، مجھے سولی پہ لٹکائے گا، تو سن، لن نُوثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ کی طرف سے عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس اللہ کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا، واضح نشانی آ جانے کے بعد، کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد پھر میں پلٹ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دوں اور تجھے اپنا رب مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، تجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، ہاتھ کٹوانا ہے ہاتھ کٹوا دے، پیر کٹوانا پیر کٹوا دے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھ اے فرعون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا، میرا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تو جو بھی کرے گا وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت کا مالک نہیں ہے، آخرت کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو قیامت کے دن میرا کچھ نہیں کر پائے گا، دنیا میں تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن میں اسلام نہیں لا سکتا، میں پھیر سکتا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان، ابھی وہ انعام مانگ رہے تھے کیا دو گے، اور جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو دیکھیے موت کی دھمکی، ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں،
मैं कटवाना पसंद कर लूंगा, मर जाना पसंद कर लूंगा, लेकिन हारून और मूसा के रब को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। ये ईमान की ताकत होती है मेरे भाइयों। ईमान की ताकत जब किसी के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं लड़ सकती है और वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुक नहीं सकता है। इसलिए ईमान अपने अंदर पैदा करिए। मेरी पूरी तकरीर ईमान और अमले साले के इर्द गिर्द घूम रही है कि ईमान और अमले साले हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर देखिए कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है। आप क्या समझते हैं, तारिक इब्न ज़ियाद जब मुल्कों को फतह करता हुआ जब स्पेन में पहुंचता है, स्पेन में पहुंचता है तो अपनी फौज के सिपाहियों से कहता है कश्तियां जला दो। तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, कश्तियां जला दो। लोगों ने कहा कश्तियां जलाएंगे तो हम अपने घर वापस क्यों कैसे जाएंगे? कहा पहले जलाओ। फौज पुलिस वालों ने कश्तियां जला दी, लेकिन फिर सवाल किया, आए हमारे अमीरुल मोमिनीन, आए तारिक इब्न ज़ियाद, आए हमारे कमांडर इन चीफ, हम भी कश्तियों से समंदर पार करके स्पेन में आए हैं, आपने कश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, अब वापस नहीं जाना है, इस स्पेन में हमें लड़ना है, या तो इस्लाम का झंडा लहराना है, अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम का झंडा लहराना है, या फिर लड़कर मर जाना है, घर वापस जाने का सपना छोड़ दो। इसलिए हमने कश्तियां जलवा दी हैं, इसलिए हमने कश्तियों में आग लगवा दी है, इसलिए कश्तियों को हमने जला दिया है ताकि घर जाने का सपना, बीवी बच्चों के से मिलने का सपना तुम्हारा दूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से ईमान हमारे लिए, इस्लाम हमारे लिए, उसी तरीके से ये इस्लाम सबके लिए। जिस तरीके से ये कुरान हमारी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए कहा, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए है। इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मोहम्मद मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चूंकि सारी दुनिया के लिए हैं, सारी कायनात के लिए हैं, इसलिए दुनिया में कोई धर्म ऐसा है भी नहीं कि जिस धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आता हो। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जिस तरह हमारे मजहब में बहुत से पैगंबर आए हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म की किताब भागवत पुराण और कल की पुराण के अंदर 64,000 नबियों के आने का सबूत मिलता है। कितने? 64,000, 64,000। हमारे यहाँ पर भी बोला जाता है, जो बहुत से मौलाना लोग बोल देते हैं स्टेज पर, 1,24,000 पैगंबर आए, 1 लाख कम बेश आए। मेरे भाइयों, हालांकि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन बहुत से पैगंबर आए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर गिनती है 64,000 आए, लेकिन कुरान ने 25 नबियों का नाम लिया है। कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर 25 नबियों का नाम लिया है। और हम वेद और रामायण पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े नबी आए जिनका नाम कुरान में आया है, जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में भी 24 नबियों का नाम मिलता है। बड़े 25 में तो आखिरी हैं। 25 नबियों का जिक्र कुरान में, 25 नबियों का जिक्र वेदों में, यानी जितने नबियों का नाम कुरान में, उतने ही नबियों का नाम वेदों में भी मौजूद है। लेकिन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सब ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, वो पैदा कहाँ होंगे। पहला मंत्र ऐसा सुना रहा हूं आपको जिसमें मोहम्मद साहब के बाप का नाम, मोहम्मद साहब की माँ का नाम और मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, पैदाइश की जगह बताई गई है। आइए इस मंत्र को सुनते हैं जो कल की पुराण के अंदर आया हुआ है। इत्थिकलो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, भावने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति,
अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण चूंकि सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती है, इसका मतलब यह है कि सबसे ऊंची कौम में आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब की सबसे ऊंची कौम कौम कुरैश और उसके सबसे ऊंचे खानदान बनु हाशिम के अंदर आपकी पैदाइश होती है। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदम्बरीति भवन शंभलो, वो शंभल ग्राम में एक घर में पैदा होंगे। जन्म स्थान बता दिया शंभल ग्राम। भवन शंभलो, शंभल ग्राम के एक भवन में एक घर में पैदा होंगे। शंभल के माना शांत और ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, शंभल ग्राम अमन वाला गांव, अमन वाला शहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए, कुरान ने उसको अल बलदिल अमीन का, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलदिल अमीन, अल बलद के माना शहर, अल अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला, शांति वाला शहर यानी मक्का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ पैदा हुए? हम कह देंगे शंभल ग्राम में। शंभल ग्राम का माना शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, और अल बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर। और अल बलदिल अमीन से मुराद क्या है? मक्का। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा होंगे? मक्के में। आखिरी नबी अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंची कौम में आएंगे और वो मक्के में जन्म लेंगे और मक्के के घर में पैदा होंगे। वो घर किसका होगा? भवने विष्णु यशसो गिरे, विष्णु यशसो गिरे। उस घर का मालिक विष्णु यश होगा। उस घर का मालिक विष्णु यश। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी भक्त, यश मानी बंदा। विष्णु यश, विष्णु अल्लाह का नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव ये अल्लाह के नाम है संस्कृत में। विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो विष्णु यश, यश माने बंदा, विष्णु अल्लाह का नाम, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम अरबी में क्या है? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। संस्कृत में क्या कहा गया? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अरबी में क्या कहा गया? अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के घर में पैदा होंगे यानी बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति, सुमनी सुंदर, मति मानी अमन और शांति वाली। सुमति अमन और शांति वाली, सुमति सुंदर और शांति वाली यानी अमन वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम क्या था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रे सोमति प्रादुर्भाव्यम। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदम्बरीत, वो ऊंची कौम में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचे खानदान में आए। विष्णु यश तो गिरे, विष्णु यश का घर होगा। आप अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति शांति वाली और अमन वाली, अमन और शांति वाली यानी आमीना के पेट से पैदा होंगे। तो आप आमीना के पेट से बाहर आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, अमन वाली। ये अल्लाह के नबी के बाप और माँ का नाम और शंभल ग्राम यानी मक्का बताया गया है। आइए एक मंत्र आपके सामने और पढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। चतुर्बिभ्रात्र में देव कृष्यामी कलिछयम भवंतो बांधवा देवा स्वाशे नाव दृश्य था। चतुर्बिभ्रात्र में देव कृष्यामी, वो चार भाइयों के द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चार सहयोगी थे। चार भाइयों के द्वारा इस्लाम आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के चार सुतून हैं, चार खंबे हैं, चार बुजुर्ग हैं।
محمد رسول اللہ نے ان چاروں کا سہارا لیا اور ان چاروں کو کرمانوسار خلیفہ کا پد ملا۔ 4 خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ 4 بھائیوں سے مراد ان کا ذکر ملتا ہے، ان کا ذکر ملتا ہے ویدوں کے اندر۔ اشوما شگمارو دیو دت جگت پتی آسینا سادت منم شریشوریا گڑنویتا، وہ ایک گھوڑے پر بیٹھے گا، شگماروہا وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، دیو دت وہ گھوڑا اللہ دے گا، جگت پتی کس کو دے گا؟ وہ پوری دنیا کا جو رکشک ہوگا، پوری دنیا کا جو محافظ ہوگا، پوری دنیا کے لیے جو محافظ بن کر آئے گا، ہے پوری دنیا کے لیے جو محافظ بن کر آئے گا۔ جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کا محافظ، یعنی رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والا۔ آسینا سادت منم شریشوریا گڑنویتا، وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کے رسول کو ایک گھوڑا ملا تھا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، یعنی براق۔ اللہ کے نبی براق پر بیٹھے تھے اور وہ براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چل رہی تھی، اور اس براق پر بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جہنم کا دورہ کیا۔ آپ نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، اور آپ آسمان کا سفر کر کے جنت و جہنم کا سفر کر کے آئے۔ ویدوں نے بتایا ہے کہ آخری نبی آسمان کی یاترا کرے گا، وہ براق پر بیٹھے گا، وہ براق جگت پتی رحمت للعالمین کو دی جائے گی، اور وہ محمد رسول اللہ کا اپنا گھوڑا نہیں ہوگا بلکہ دیو دت، دیو اللہ دت دے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ دے گا اس گھوڑے کو، اس براق کو وہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ منتر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا اترتا ہے۔ واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج ممتا ستو ماگیتا مرموچشٹ سمنجی ہاتھ تتا تت پشی بھو نرپ اتی شروتوا تدا درشٹا پرم وسمئی ماگیتا چترب بھراتر میں دیو کرشیامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشیتا شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچے دین سرو بھکچو متو مم مسلینیو سنسکارا۔ یہ اتنا اسپشٹ ہے بھوشیہ پران کا پرتی سرپروں کا 3 کھنڈ، منتر نمبر 25، 26، 27، 28، 29، 30 میں نے لائن سے پڑھ دیا ہے۔ آخری نبی کے ماننے والے جب اس بھارت میں آئیں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ شرم شرودھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ لمبی داڑھی، بہت سے ہندو بھائیوں کو یا سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لمبی داڑھی ہو جاتی ہے تو بال ایسے کر لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں، اس کو گچھا بنا لیتے ہیں، لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا۔ وہ دیکھیے آپ بالوں کو خشک کر لیتے ہیں، ڈرائی کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں۔ تو یہ اشارہ کیا، وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سدوشکا، پرتکریا کریں گے، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے یعنی حج یا عمرہ کریں گے، تب اپنے بال چھلائیں گے۔ دیکھیے سدوشکا، سر کے پورے بال چھلائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے۔ مسلمان لوگ جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو سر کے بال چھلاتے ہیں کہ نہیں چھلاتے ہیں؟ پورے بال جب کٹاتے تو کوئی ٹکی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ آخری نبی کے ماننے والے پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی رکھی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ شنکر جی کی جٹا سے، شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے۔ یہ گنگا جمنا جو بہ رہی ہے وہ شنکر جی کی لٹا سے بہ رہی ہے، اس لیے گنگا کا جل بہت پوتر مانا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ شنکر جی کی لٹا ہے، اور زمزم جو نکلا ہے عرب کے اندر مکے میں خانہ کعبہ کے پاس، تو وہ زمزم جو ہے میرے بھائیوں جس کا کنواں، تو آپ دیکھیے حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تھا اور وہیں سے زمزم جاری ہو گیا۔ وہاں شنکر جی کی جٹا ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی ایڑی ہے۔ دیکھیے کتنا ملتا جلتا معاملہ، کتنا ملتا جلتا معاملہ۔ تو شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سدوشکا، پرتکریا کریں گے، پریکرما کریں گے، چکر لگائیں گے،
خانے کعبہ کا طواف کریں گے، سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، ٹکی نہیں رکھیں گے۔ اچلاپی مندروں میں پوجا کرنے کے لیے گھنٹا بجایا جاتا ہے، لیکن انتم رشی کے ماننے والے اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے، اچلاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات آزان دینے والے ہوں گے، ارتھات وہ اپنے زبان سے زور زور سے آزان دیں گے، آلاپ کریں گے، آزان دینے والے ہوں گے، گھنٹا نہیں بجائیں گے، آزان دیں گے۔ یہ پہچان پوری دیکھتے جائیے کس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ لمبی داڑھی رکھیں گے، گانٹھ نہیں لگائیں گے، کون ہے؟ بال پورے چھلائیں گے، چوٹی ٹکی نہیں رکھیں گے، کون ہے؟ اچلاپی مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بلکہ زبان سے بلائیں گے، یعنی آزان دیں گے۔ اور آزان کے جملے ورڈز کیا ہوں گے؟ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اسم اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ۔ یہ آزان ہوگی ان کی، اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ، اللہ اکبر کی ایک بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رکبرس محمد اللہ کے رسول ہوں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، یعنی وہ اذان دینے والے ہوں گے۔ دیکھیے کون اذان دے رہا ہے؟ لنگچے دین ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو سب ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ دنیا میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے، عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں، یہودی بھی کراتے ہیں، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کو سنت سمجھتی ہے اور ہر حال میں ختنہ کراتی ہے۔ دو سنتوں پر مسلمان ہر حال میں عمل کرتا ہے، ایک سنت ہے شادی جو ہر نوجوان کرتا ہے، اور ایک سنت ہے ختنہ جو ہر مسلمان اپنے بچے کا کرتا ہے۔ آج تک چلا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد تک، اور محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کا ختنہ ہوتا رہے گا۔ ختنہ کرانے والے ہوں گے لنگچے دین، وہ سب ختنہ کرائیں گے۔ کون؟ محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کرانے والے ہوں گے، اور سرو بھکچو متو مما سب کچھ کھائیں گے۔ وہ ماساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے، وہ سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، وہ وہی جانور کھائیں گے بنا کولن چپش وش تیشام، بنا کولن چپش وش تیشام، وہ ہر جانور نہیں کھائیں گے، اسی جانور کو کھائیں گے جس جانور پر قول، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا تبھی وہ حلال ہوگا، یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کو ذبح کریں گے اسی جانور کو وہ کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ مسلم اور ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا، مسلمان تو ہی جاتیو دیودشا، ساری قومیں ساری برادریاں ان کو مسلمان کے نام سے جانیں گی۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، ساری برادریاں ساری قومیں ساری ذات ان کو مسلمان کے نام سے جانے گی۔ تو بتائیے کون ہے لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، پرکرما کرتے وقت طواف کرتے وقت اپنے سر کے سارے بال چھلانے والے، چوٹی نہ رکھنے والے، آزان دینے والے اور ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ہر جانور نہیں بلکہ حلال جانور کھانے والے۔ میرے بھائیوں، کہا یہ آخری نبی کے ماننے والے ہوں گے، لہذا آخری نبی کی شرع میں چلے جاؤ، آخری نبی کے شرع میں آ جاؤ۔ یعنی ہندو بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ بھارت میں آ جائیں تو یہی تمہارا ستیہ دھرم ہوگا، تم اس دھرم میں شامل ہو جانا، اس دھرم میں چلے جانا اور اسی کو اپنا لینا۔ یہ تھی میرے بھائیوں
اس سے زیادہ اسپشٹ اور کون سا منتر ہوگا؟ کون سا منتر؟ میرے پیارے ساتھیوں، 11:30 سے لے کر 1 تک 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے وہاں کی، اور 2:30 بجے سے لے کر 4:10 تک 1.5 گھنٹہ میں نے ادھر بھی پورا کیا ہے۔ میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھا۔ بہار بنگال میں میری ہمیشہ عزت ہوئی ہے۔ مجھے یہاں سے یہ میسج نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کی 20 سال کی دی ہوئی عزت 1 منٹ میں یہاں سے چوپٹ ہو جائے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کہیں گے آپ کی دی ہوئی امانت میں پورے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس تقریر کو ہم دین کے حوالے ایسی گفٹ کے طور پر ہم سنا کر چلے جائیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہم نے کہیں جمعہ پڑھا دیا ہے، لیکن بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر تھا۔ میں نے پہلے وہاں پروگرام کیا، دوسرا یہاں۔ توحید صاحب نے ہم سے یہ کہا، مولانا صرف شکل دکھا دیجئے، آپ اپنی ہماری عزت بچا لیجئے، آپ آ جائیں گے تو کہنے کو یہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا، ہم لوگ چلے آئے، ہم اپنے وعدے کے مطابق آئے، ادھر بھی بولا ادھر بھی، کل بھی پروگرام ہے، اس لیے ہم اور زیادہ نہیں بول سکتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی طرف سے مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، آپ رکھیے۔ ہم دوستی تعلقات ہمارے قائم رہنا چاہیے، اسلام کے ناطے ہماری اور آپ کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اسلامی ہمدردی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔